ایک شخص نماز پڑھ رہا اور سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پیچھے کوئی آ کر اس کے ساتھ مل کے نماز پوری کر لیتا ہے۔ اس کی مشروعیت کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں اور ممانعت کی بھی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں۔ اس کی مشروعیت کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں اور ممانعت کی بھی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں۔ اس کی مشروعیت کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں اور ممانعت کی بھی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ علیہ شیخ حافظہ اللہ کا فتویٰ میں نداء القرآن پہ سن رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص فرض سے یعنی پہلے مقتدی تھا، وہ اپنی نیت بدل لے اور امام کی نیت کر لے اور پچھلا شخص آ کر اس کے ساتھ مل جائے تو کوئی حرج، اور پچھلا شخص آ کر اس کے ساتھ مل جائے تو کوئی حرج، اور پچھلا شخص آ کر اس کے ساتھ مل جائے تو کوئی حرج، اور پچھلا شخص آ کر اس کے ساتھ مل جائے تو کوئی حرج۔ اس تمہید کو اپنے سامنے رکھیے، اس تمہید کو اپنے سامنے رکھیے، اس تمہید کو اپنے سامنے رکھیے، اس تمہید کو اپنے سامنے رکھیے۔ ہر کام میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ نے یہ کیا یا نہیں کیا۔ میں بھی کہتا ہوں ٹھیک کہا انہوں نے، ہر کام میں دلیل نہیں لی جائے گی۔ دنیا کے کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا، ہم کرتے ہیں۔ دنیا کے کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے، ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں، سائیکلیں چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، یہ صحابہ نے نہیں کیا۔ لیکن جس کام کو دین محمد کہو گے، اگر وہ کام نبی اور اس کے صحابہ نے نہیں کیا، رب محمد کی قسم وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تمہیں اجازت ہے جو چاہے کرو، لیکن جس کو اجر و ثواب کا باعث جانتے ہو، جس کے کرنے سے اللہ کی جنت الفردوس کی امید ہے، اس کے لیے شرط لگے گی کہ یہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا، نبی نے کیا یا نہیں کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ ہر کام میں تو واقعی نہیں دیکھا جائے گا صحابہ نے کیا یا نہیں، لیکن دین کے مسئلے میں دیکھا جائے گا۔ اگر یہ دین ہوتا، نبی عمل کرتے، نبی کے صحابہ اس کو سن کر عمل کرتے۔ وہ کہتے ہیں دیکھا یہ جائے گا کیا اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع تو نہیں کیا۔ مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں دیکھا یہ جائے گا کیا جشن عید میلاد النبی منانے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع تو نہیں کیا۔ جب منع نہیں کیا تو پھر اجازت ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ بات مان لی جائے، ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی 2، 3 کرنے سے نبی نے منع کیا ہے، 2 کر کے دکھائے ہیں، 3 کرنے سے منع۔ مغرب کی کتنی نماز رکھتے ہیں؟ 4 پڑھنے سے منع کیا ہے، 4 پڑھنے سے منع۔ ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ 6 پڑھنے سے منع کیا ہے۔ رمضان کے کتنے روزے ہیں؟ 30، زیادہ سے زیادہ 30، 35 رکھنے سے منع کیا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کتنے چکر مارنے پڑتے ہیں؟ 7، 9 مارنے سے منع کیا ہے۔ صحیح کے کتنے چکر ہیں؟ 7، 10 مارنے سے منع کیا ہے۔ رمی جماعت کو رمی کرتے ہوئے کتنی مارتے ہیں؟ 7، 20 مارنے سے منع کیا۔ اگر یہ دروازہ کھولو گے تو پھر کوئی چیز بھی باقی؟ ارے اگر دین ہے عمل تو پھر جو نبی نے کیا ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا اور سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پیچھے کوئی آ کر اس کے ساتھ مل کے نماز پوری کر لیتا ہے۔ اس کی مشروعیت کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں اور ممانعت کی بھی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں۔ اس کی مشروعیت کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں اور ممانعت کی بھی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں۔ اس کی مشروعیت کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں اور ممانعت کی بھی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ علیہ شیخ حافظہ اللہ کا فتویٰ میں نداء القرآن پہ سن رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص فرض سے یعنی پہلے مقتدی تھا، وہ اپنی نیت بدل لے اور امام کی نیت کر لے اور پچھلا شخص آ کر اس کے ساتھ مل جائے تو کوئی حرج، اور پچھلا شخص آ کر اس کے ساتھ مل جائے تو کوئی حرج، اور پچھلا شخص آ کر اس کے ساتھ مل جائے تو کوئی حرج، اور پچھلا شخص آ کر اس کے ساتھ مل جائے تو کوئی حرج۔ اس تمہید کو اپنے سامنے رکھیے، اس تمہید کو اپنے سامنے رکھیے، اس تمہید کو اپنے سامنے رکھیے، اس تمہید کو اپنے سامنے رکھیے کہ دین اسلام میں ہر وہ عمل جو قرآن میں موجود نہ ہو، حدیث رسول میں موجود نہ ہو، سنت مطہرہ خالی ہو، اس عمل کو جب ثواب سمجھ کے
اجر سمجھ کے کیا جائے، نیکی کی بنیاد پہ کیا جائے، وہ عمل انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔